بھائیو، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اہل بورے والا وہاڑی کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہے فلسطینیوں، آپ اکیلے نہیں ہو۔ انشاءاللہ اسرائیل کے مقابلے میں، ان یہودیوں کے مقابلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اکیلے نہیں۔ پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، رب کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اب آج کا یہ احتجاجی پروگرام، اس میں پورے والا کی تقریباً ساری جماعتوں کے قائدین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں امیدوار پاکستان مرکزی مسلم لیگ PP 230 رانا کیسر منظور سلیریہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور فلسطینیوں سے اظہار کے لیے اظہار کرتے ہوئے اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ انشاءاللہ اللہ سے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کسی دور میں بھی اللہ کی توفیق سے کمزور نہیں ہوا کرتے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے صابن اسلامی ممالک ٹیکنالوجی والے ایٹموں والے فوجیوں کو، ملکوں کے سربراہوں کو یہ اللہ کا قرآن وما لکم کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کو ماننے والوں، قرآن کو پڑھنے والوں، تو تمہیں وہ شتیب نظر نہیں آتے، تمہیں بیروت کے اندر پاس پرس بمبو کے اندر، تمہیں وہ کلی کوچو کے اندر کہتا ہے وہ فلسطین کا خون نظر نہیں آتا۔ اگر تم قرآن کی صحت پر عمل نہیں کرتے تو پھر یاد رکھنا تم مسلمان نہیں ہو، تم منافق ہو۔ ہم اپنے پاکستان کے ہر طبقہ سے یہ گزارش کرتے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے، بعض آرمی سے، جتنے بھی لوگ ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، وکلا کے اندر ہیں، جج صاحبان ہیں، کہ ملی غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کیجئے اور مسلمانوں کو یہ مشکل وقت ہے، اس وقت کے اندر تھام لیجئے۔ اگر تم نے اس وقت کو نہ سنبھالا تو پھر یاد رکھنا تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ ہم شہادت کافروں کے لیے پیغام ہے، ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس پیارے نبی نے 3 دفعہ اللہ سے یہ دعا کی تھی ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ میں تیرے راستے کے اندر قتل کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، شہادتوں سے ہم گھبرانے والے نہیں۔ یہ تمہارے لیے اسرائیل کے بدمعاش پیغام ہے، انشاءاللہ تمہاری بربادی کی نوید آ چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔